اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میرے مرشد عمران خان کو جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے 1 سال ہونے والا ہے، صرف 4 دن کم ہیں، لیکن اس مرد مجاہد نے ایک نظریہ ملک کو بچانے کے لیے دے کے ثابت کر دیا کہ یہ نظریہ اب پی ٹی آئی کے ورکروں کے پاس ہے۔ جیل میں جانے سے پہلے مرشد عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب آپ کا کام ہے کہ آپ میری اس پارٹی کو سنبھالیں۔ مرشد تو جیل میں قید ہوگی، لیکن اداروں نے جس طرح ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا، ہماری عورتوں کے ساتھ گھروں میں گھس کے ہمارے نوجوانوں کو شہید کر کے، وہ اپنی جگہ، ان کا بغض تو ہمارے ساتھ بنتا تھا، لیکن ایک بغض ہمارے اپنے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا، پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کیا۔ جب الیکشن کا دور تھا تو حلف دینے والے لوگ ہم مرشد عمران خان کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے، ایم این اے بن گے، ایم پی اے بن گے، وہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں نے انتہائی گھٹے ہوئے حالات کے اندر بھی ان کو جتوایا۔ تمام فورسز اکٹھی ہوگی، اپوزیشن اکٹھی ہوگی، دنیا کی الہادی قوتیں عمران خان کے خلاف اکٹھی ہوگی، لیکن پاکستانی عوام نے کھل کے بینگن کو ووٹ دیے، اچے کو ووٹ دیے، بیلنے کو ووٹ دیے، مولی کو ووٹ دیے، اور بتا دیا کہ ہم مرشد عمران خان کے چاہنے والے ہیں۔ ہم خوش تھے کہ شاید یہ ایم این اے کوئی تحریک چلائیں گے، لیکن بالکل بے سود، نکارا، نکھٹو اور زیرو یہ لوگ نکلے۔ انہوں نے اپنی مراعات کے لیے ہر طرح کا قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں جانے کا اعلان کیا۔ اور یار، تمہارے پاس 500 لوگ بھی اپنے حلقے کے اندر نہیں تم جمع کر سکے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں تم کو ووٹ ملے۔ تم نے مایوس کیا پی ٹی آئی کے ورکر کو، عمران خان کو مایوس کیا، اس کی فیملی کو مایوس کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے مرشد عمران خان نے قربانیاں دی۔ تم تنخواہیں لیتے رہے، تم بڑی بڑی پارٹیوں میں، میریٹ میں، پی سی میں بڑے بڑے کھانے ہپتے رہے، دعوتیں پھاڑتے رہے، چیرتے رہے، آپ کو چیئرمین بنا دیا، آپ کو جنرل سیکرٹری بنا دیا، آپ کو ایم این اے۔ آپ اپنی خوشی میں کیا کرتے رہے؟ روٹیاں چیرتے رہے، برگر کھاتے رہے، لیکن پی ٹی آئی کا ورکر سوشل میڈیا کے اوپر قائم و دائم رہا۔ وہ عمران خان کی طرف دیکھتا تھا، ایک ووٹ اس نے دیا عمران خان کی آزادی کے لیے، اور ایک ووٹ چوری کیا ہمارے ایم این اے، ایم پی ایز نے۔ بہت کم ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جو مرشد کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ دوستو، ہیرے موتیو، دل دکھا ہے تو بات کر رہا ہوں۔ جہاں اداروں نے نقصان پہنچایا، اپنے لوگوں نے پہلے ایم این اے کی صورت میں اس طرح نقصان پہنچایا۔ اب دیکھیے، یہ بڑی محنتوں سے پی ٹی آئی کی آئی ایل ایف نے، لا انسٹیٹیوشن، اداروں نے بہت محنت کر کے، سانپ کے سر سے کوڈی چھین کے لانے والی بات ہے کہ سیٹیں لے کے آگے، کہاں وہ ادارے جو کبھی دے ہی نہیں سکتے تھے سیٹیں خواتین کی اور اقلیتی لوگوں کی، وہ لا کے انہوں نے چیئرمین اور کنول شوزف وغیرہ کے حوالے کر دی۔ مرشد تو جیل میں ہے،
اس نے کہا کہ شاید میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو جائے، شاید میرٹ پہ بات کریں، لیکن یہ حرام خور انہوں نے کھلواڑ کیا، انہوں نے عمران خان کے نظریے کو بیچا۔ وہ خواتین جو اصل حقدار تھیں جیل میں جانے کے بعد، مجھے دکھ ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا، ان کی قید و بند کی صحبتوں کو کھو کھاتے ڈال دیا۔ مرشد نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں کنول شوزف کے پرس اٹھانے والی وہ عورتیں جو بھاولپور کے اندر لاہور کی اس کی کمپین چلایا کرتی تھی، وہ کنول شوزف نے ان کو اور مشال وغیرہ نے ٹکٹ دے دیے۔ آئیے ایک ایک چیز کا کٹا چھٹا کھولتے ہیں، کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، سرگودا ڈویژن جہاں سے بے شمار ایم این ایز ایم پی ایز منتخب ہوئے، وہاں سے کسی بھی خاتون کو ایم پی اے کی ایم این اے کی سیٹ نہیں دی گئی، پورے ریجن کو نظر انداز کر دیا گیا۔ وہاں ایک ایسی مرد قلندر مرشد عمران خان کی سپاہی تھی، اس کا نام بشرا اسکندر تھا، رائل فیملی سے تعلق رکھنے والی زمیندار گھرانے کی یہ عظیم خاتون جو جیلوں میں بھی گئی، ہر سطح پہ اس نے کام کیا، اپنے ذاتی خرچے سے دفتر کھولے، ریلیاں نکالی، ہر جلسے میں گئی۔ اس کا نام ریکمینڈ کیا گیا، کس لیے؟ قومی اسمبلی کے لیے، اور اس مافیا نے، کیونکہ یہ پرس اٹھانے والی عورتیں نہیں تھی، یہ ٹی سی چاپلوسی کرنے والی عورتیں نہیں تھی، ان کو لائن کھڑے کر دیا گیا۔ آج کنول شوزف کے خلاف اور بیرسٹر گور وغیرہ کے خلاف سرگودا کے لوگ پروگرام بنا رہے ہیں کہ یا سینٹرل سیکریٹریٹ کے باہر یا قومی اسمبلی کے باہر ایک بہت بڑا مظاہرہ کریں گے۔ ہم نے روکا ہوا ہے کہ اس ٹائم وقت کا تقاضا نہیں ہے، ہوگا۔ آپ علیم عادل شیخ دیکھ لیں، آپ اس نے کیا کیا، ایک غلط سیٹ کا فیصلہ کر کے آج حیدرآباد کے اندر اس کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، کراچی کے اندر اس کے پتلے، ایک سیٹ کے اوپر اس نے مرشد عمران خان کے نظریے کو ڈز کر دیا۔ آج ابھی اسی ویڈیو میں دیکھیے گا، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، اینڈ تک دیکھنا ہے کون کون لوگ حقدار تھے۔ اب آئیے ایک ایسی خاتون جس کو مرشد عمران خان نے خود ٹکٹ دیا تھا، ناصرہ میو، جس نے اپنی لندن کی نیشنلٹی کو بھی داؤ پہ لگایا، چھوڑ کے یہاں آئی، مرشد نے خود اس کو ٹکٹ دیا، وہ خود الیکشن لڑنے کے لیے کوشش کر رہی تھی، بے انتہا محنت کی گئی، پیسہ لگایا گیا۔ جب جیتنے کا وقت قریب آیا تو الیکشن سے 7 دن پہلے حماد اظہر جیسے شخص نے، وہ جو بلوں میں چھپ گیا تھا، اس نے اس خاتون ناصرہ میو سے ٹکٹ لے کے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ یہ تو کھلواڑ کرتے ہو تم، مرشد کے نظریات کا، نظریے کا کرتے ہو۔ آئیے آگے چلتے ہیں، کیا اسی خاتون ناصرہ میو کو ہمارے بیرسٹر گور نے کہا کہ دیکھا جب تو اس کا نام لسٹ کے اندر تھا، ریکمینڈڈ تھا کہ یہ خواتین کی نشست کے اوپر الیکشن ہم اس کو لڑائیں گے۔ جب سیٹوں کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا نام بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اپنا بزنس، کاروبار، مرشد کا دیا ہوا ٹکٹ انہوں نے داؤ پہ لگا دیا۔ آئیے ایک اور طرف چلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لاہور کی 9 ماہ قید رہنے والی رضیہ سلطانہ، چنیوٹ سے تعلق رکھنے والے رائل فیملی کی یہ خاتون، جیل کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والی، جیل کے اندر جب انویسٹیگیشن ٹیم جاتی ہے تو کہتی ہے آپ معافی نامہ لکھ دیں، تو یہ کہتی ہے کہ میں مرشد عمران خان کے لیے پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، آف دی ریکارڈ بات نہیں ہے۔ وہاں اداروں نے بھی ہاتھ اور کان پکڑ لیے کہ اتنی سخت قسم کی یہ خاتون ہے، ہر موڑ کے اوپر
اس نے جیلوں کے لوگوں کے گھروں میں راشن دیا، جیلوں میں راشن دیا۔ آپی علیمہ نے اس کی ریکمنڈیشن کی، چنیوٹ کے صدر نے، اور ایک عام مصباح لالی کے کون ہے جو بیوٹی پارلر چلاتی ہے، اس کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے والی یہ کنول شوزف، اس کی ٹیم اور بیرسٹر گور، میں نے سپیسز کی ہیں، اس پہ آواز بلند کی ہے۔ میں مرشد عمران خان کے ساتھ عملاً آیا ہوں، اور ہم تھنک ٹینک ہیں۔ ہم مرشد کے لیے یہ پوسٹیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ مرشد باہر آئیں گے اور یہ پوسٹیں دیکھیں گے کہ کوئی تو ایسے لوگ تھے جو، تو اس جب انٹرویو ہوا سینٹرل سیکریٹریٹ میں تو تمام لوگوں نے پیشگی اس کو مبارکباد دی، پیشگی مبارکباد دی۔ جب نام اناؤنس ہوا تو اس کا بھی نام سکپ کر دیا گیا، اور چنیوٹ ڈویژن سے فارغ کر دیا گیا۔ لالی نامی مصباح لالی کے کون ہے، اس کو، اس کا کریکٹر دیکھیں آپ، اس کا کردار آپ دیکھیں۔ ان کے ساتھ ٹی سی کرنے والی یہ کنول شوزف، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے یار دوستوں، مجھے گالیاں دے سکتے ہو دو، میرے پاس بے شمار ویڈیو اس کی بھیجی گئی لوگوں نے، میں نے اس کو اگنور کیا۔ ہم نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مرشد کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور بھی کئی ایسی خواتین ہیں جو اس کے ساتھ انوالو ہیں، میری پوسٹ میں دیکھیے گا کہ کہاں کا انہوں نے کھلواڑ نہیں کیا۔ سردار سنی سنگھ واحد ایک خاتون، سکھ کی دنیا کے اندر پہلی خاتون تھی، سردار سنی سنگھ کی مسز سرجیت کور، اس کا نام تھا، اس کو بھی لت مار دی گئی۔ آپ بتائیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، ٹھیک ہے چلیں، آپ نے صنم جاوید کو ٹکٹ دے دیا، آپ نے عالیہ حمزہ کو ٹکٹ دے دیا، ٹھیک ہے، ان کی قربانیوں کے ناطے سے، آیا وہ قانون سازی، یہ جو طیبہ راجہ ہے، قانون سازی کر سکتی ہیں؟ آپ ان کی ابھی کی ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھیں، ہمارے شرم سے جھک جاتے ہیں جو یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہماری ملینز کے اندر 20 ملینز میں ہماری پوسٹیں جاتی ہیں، کمنٹس میں لوگ کہتے ہیں یہ قانون سازی کریں گی۔ ٹویٹر کے اوپر آپ جائیں اور یار آپ الیکشن لڑو، اخلاق تو اپناؤ۔ مرشد عمران خان جو سجدوں میں گر کے تمہارے لیے دعائیں کر کے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، کس کس بات کا رویا جائے؟ سرون ایک ہندو لوور کاسٹ کا، اس کے بارے میں کہوں گا کتنی اس نے محنت کی، اس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ ایک ظلم ہوا ہمارے ساتھ نے کیا، دوسرا ایم این اے نے کیا، تیسرا ہماری شوزف، وہ لوگ بیٹر گور اور جتنے بھی لوگ ہیں، آپ میرے خلاف جو مرضی یہ بات کریں، کیا انہوں نے، یہ عورتیں بکیں گی، ان عورتوں کی منڈی لگے گی۔ آج کا دن یاد رکھنا، آج کا ماہ یاد رکھنا، آج کا سال یاد رکھنا۔ مسلم نون اور پیپلز پارٹی لوگ شادی بجا رہے ہیں کہ یہ آنے والی پی اے اور ایم این اے ہماری، کیونکہ آپ نے اداروں کا کام آتا ہے، اور جن لوگوں نے بھوکے ننگے ایسے دیکھے ان کو آپ ٹکٹ دے دی۔ یہ انصاف، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ کنول شوزف کو ٹکٹ دیا جاتا، کیوں کہ اس کو بھاولپور کا ٹکٹ دیا گیا تھا، فارم 47 کے تحت وہ جیتی ہوئی تھی، فارم 47(5) کے تحت جیتی ہوئی تھی، 7 کے تحت اس کو ہرایا گیا، ٹریبونل میں کیس چل رہے ہیں، اور اس کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا۔ راولپنڈی سے الیکشن لڑنے والی ستی، میڈم ستی، جو بھی نام ہے اس کا، میرے ذہن میں ابھی نام نہیں آ رہا، آئرن لیڈی اپنے آپ کو کہتی ہے، ان تمام خواتین کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ یہ ادھر سے بھی مزے لے رہی ہیں، ادھر سے بھی مزے لے رہی ہیں۔ اگر ان کے اندر ذرا بھی ایمان کی رتی ہوتی
پارٹی کے ساتھ وفاداری ہوتی تو یہ حقداروں کا حق نہ مارتی. یہ اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے سماویہ طاہر ستی، ہاں اس کو پنڈی سے بھی ٹکٹ ملا اور یہاں سے بھی اس کو ٹکٹ دے دیا گیا. کتنے دکھ کی بات ہے. آپ نے لاجک دیکھی، حقداروں کا حق مار کے خود براجمان ہوگی. خود ہی کمیٹی کی چیئرمین اور خود ہی مرضی سے انہوں نے سیٹیں بانٹی ہیں. آپ میرے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، کریں. آپ پی ٹی آئی کے لوگ مجھے جو گالی دیتے ہیں گالی دیں. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یاد رکھنا ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہم سوشل میڈیا کے آپ واریر جو ہیں، آپ عظیم لوگ جو ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ آواز بلند کرنی ہے. دیکھیں حیدرآباد، کراچی کے اندر علیم عادل شیخ کے خلاف آوازیں بلند ہونا اس کے پتلے جلنا شروع ہو گئے نا. انشاءاللہ میرا خیال ہے ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ کے سامنے بھی یہی مظاہرے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. طارق کمال عباسی حق کے ساتھ آواز بلند کرتا رہے گا. یو آر سو نائس. پوسٹ اچھی لگے شیئر کریں اور کمنٹس دیں. تھینک یو.